نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، تو اسی عشرے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر پیدا فرمائی، اور یہ شب قدر انتہائی عظمت اور بابرکت رات ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن مجید کی ان آیات سے اخذ کر سکتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، جیسا کہ سورۃ الدخان کے اندر ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ڈر سنانے والے ہیں۔ یعنی اس بابرکت رات لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ ایسی بابرکت اور عظمت اور فضیلت والی رات ہے جس کا اندازہ ہم سورۃ قدر سے بھی لگا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر اور ثواب والی ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ساتھ ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ یہ تو شب قدر کی قرآن کی روشنی میں فضیلت تھی۔ اب ہم احادیث مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی، امام احمد اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور اس حوالے سے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا گویا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی سورۃ دخان کے حوالے سے اور قرآن مجید کی جو سورہ قدر ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے شب قدر کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین رات ہے۔ یعنی جو بندہ اس رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی عبادت ایک ایسے شخص سے زیادہ بہتر ہے جو 1000 مہینے اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہے۔ گویا ایک 1000 مہینے عبادت کرنے والے شخص کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اس رات یعنی شب قدر کی رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کی سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، تو گویا یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو پورے رمضان المبارک کے اندر ہی اللہ کی فیوض و برکات کو ہم سمیٹیں، اللہ کی فیوض و برکات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ کی عبادت و ریاضت، اللہ کی حمد و ثناء، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی زیادہ بیان کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس چیز کی ترغیب دیتے تھے کہ وہ بھی ان راتوں کے اندر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی قیام اللیل کریں، ہم بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، ہم بھی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، ہم بھی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ یہ جو رات بابرکت رات ہے اس کے طفیل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کے صدقے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔